الحمدللہ ہماری عید بہت اچھی گزر رہی ہے. یونٹ ہمارا گھر ہے اور یہاں پہ جتنے میرے سارے جوان ہیں یہ سارے جوان میرے گھر میرے فیملی ممبرز ہیں. یہ سارے ہمارا جذبہ یہ ہوتا ہے کہ فوجی جوان جب بھی گھر جائے اس کے لیے عید ہے. یہ بیسیکلی ہماری ایک کرال ٹرینچ ہے جو ہمیں اینیمی کے فائر سے ہمیں بچاتی ہے, چاہے وہ اینیمی کا ڈائریکٹ فائر ہو یا مورٹر یا آرٹلری کی شیلنگ ہو. یہ بیسیکلی ہم نے ڈگنگ کر کے انڈر گراؤنڈ بنائی ہوئی ہے اور اس کی والز جو ہے وہ ہماری سٹون کی ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ یہ RCC کی والز ہیں جو ہمیں اینیمی کے فائر سے ہماری حفاظت کرتی ہے. تو سر تھوڑا سا ہماری پاکستانی قوم یہ دیکھنا چاہتی ہے, پوچھنا بھی چاہتی ہے کہ یہ 10 تاریخ والا جو واقعہ تھا جو پاکستان نے انڈیا کو منہ توڑ جواب دیا تھا اس کے بارے میں بتائیں. آپ غازی بھی ہیں. الحمدللہ ہم نے دشمن کو منہ توڑ جواب دیا, جیسا کہ اس آپریشن کا نام رکھا گیا آپریشن بنیان و مرصوص, جس کا مطلب ہی یہ ہے کہ سیسا پلائی دیوار. یعنی دشمن نے آپریشن سندور لانچ کیا جس کی جوابی کارروائی میں ہم نے پاک فوج نے انہیں جو ہے ایک بہتر سے بہتر اور انتہائی اچھے انداز میں ریٹیلیشن کی اور ان کی اتنی زیادہ ہم نے ان کے اوپر فائر کیا ان کی جوابی کارروائی میں کہ انہوں نے ایون کے وائٹ فلیگ ریز کر دیے اور وہ خاموش ہونے پہ مجبور ہو گئے. ان کا فائر بھی سٹاپ ہو گیا اور ان کی طرف سے یہ تھا کہ جی ابھی آپ بس کر دیں, فائر بند کر دیں, کیونکہ ہمارے جوانوں کا جذبہ, ہمارے پاک فوج کا جذبہ اور بینگ اے مسلم ہمارا جو ایمان ہے وہ سب سے بڑی ہماری طاقت ہے. انڈیا نے تو سندور اپنا آپریشن لانچ کیا تھا, اس کا سندور کدھر چلا گیا؟ دیکھیں یہ تو آپ سب کو بھی پتا ہے کہ ڈفرینٹ میمز بھی آپ نے دیکھی ہوں گی کہ انہوں نے آپریشن سندور کیا, لیکن ہم نے الحمدللہ بینگ اے مسلم ہم نے اس آپریشن کا ایک قرآن کی آیت کا ایک آخری حصہ ہم نے رکھا آپریشن بنیان و مرصوص, جو الحمدللہ ہم نے دشمن کو ناکو چنے چبا دیے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے بھی نہیں دیکھے گا؟ الحمدللہ ابھی دشمن کی اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ ہماری طرف میلی آنکھ سے دیکھ سکے, کیونکہ جس جوش و جذبے سے ہمارے جوان لڑے, جیسے ہم لوگوں نے ان کے اوپر فائرنگ کی, جیسے ہم لوگوں نے ان کی پوسٹیں تباہ کی, جیسے ہم لوگوں نے ان کے حوصلے پست کر دیے, اس کے بعد اس دشمن کی اتنی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ اس کے بعد دوبارہ ہمت کر کے پاکستان کے اوپر فائر کر سکے یا کوئی ایسا پہلگام جیسا الزام لگا سکے. اب دیکھیں نا کہ پہلے تو جیسے پاکستانی فوج نے 4 گھنٹے میں ان کو جواب دیا, انٹرنیشنل لیول پہ منترلا پہ شروع ہو گیا. جیسے سیز فائر بند کیا گیا اس کے بعد وہ پھر اس کے بونگی حرکتیں یعنی کہ بڑکیں مارنا شروع کر دیں. اس نے اپنی قوم کو کیا بتانا چاہتا ہے کہ ہمارے یعنی کہ وہ اپنی صرف ان کی میڈیا بھی جھوٹ بولتی ہے, ان کا جو سیاستدان ہے وہ بھی جھوٹ بولتے ہیں, اور پاکستانی جو فوج ہے ہمیشہ پریکٹیکل کر کے دکھاتی ہے, اور اب پوری قوم نے بھی دیکھا, پوری دنیا نے بھی دیکھا. اس کے بارے میں تھوڑا سا وضاحت کریں. دیکھیں اگر صرف الفاظ سے یا صرف باتوں سے یا صرف جھوٹ کا ایک پلندے سے کوئی کام نہیں کیا جاتا. جو ہمیشہ فوج ہوتی ہے جو پریکٹیکل کر کے دکھائے, اور الحمدللہ ہماری فوج بہت پروفیشنل ہے پاکستان آرمی, اور بہت ہم نے ہمارے جوان ہماری ٹریننگ اتنی زیادہ پروفیشنل ہے کہ ہمارے جوان ہر وقت تیار رہتے ہیں. ہمارے پیس ٹائم میں بھی ہماری جو ہے ٹریننگ چلتی رہتی ہیں, وہ چاہے فائر کی ٹریننگ ہو یا چاہے فزیکل ٹریننگ ہو, ہر طرح سے ہماری ٹریننگ چلتی رہتی ہے. جہاں تک بات رہی انڈیا کے میڈیا کی اور ان کی بھڑکوں کی, تو وہ آپ سب کے سامنے ہے. بھڑکیں وہ جتنی بھی مار لیں, وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پورے انٹرنیشنل میڈیا پورے ورلڈ میں وہ ایک بدنامی کا باعث بنا ان کے لیے, جو کہ انہوں نے پہلگام انسیڈنٹ کے اوپر ہمارے اوپر پاکستان کے اوپر ایک الزام لگایا, وہ الٹا انہیں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑا. حالانکہ پورا آپ نے دیکھا ہوگا کہ ورلڈ نیوز ٹریبیون آپ دیکھتے ہوں گے, ڈفرنٹ جو انٹرنیشنل نیوز ہے انہوں نے بھی یہ چیز کو کمٹ کیا کہ انڈیا نے جو ہے ایک فالس فلیگ آپریشن کیا تھا اور پاکستان کے اوپر الزام لگایا تھا. لیکن ابھی تک وہ بھی تانے ماننے یا کوئی پروف ابھی تک بھی نہیں دے سکا. پاکستان پہ اس نے الزام تو لگا دیا تھا اور 10 منٹ کے بعد FIR بھی کٹوا دی تھی, اور پاکستان نے ہمیشہ امن کا پیغام دیا. پاکستان نے یہ بھی کہا تھا کہ انٹرنیشنل لیول پہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, کہ ہم جو الزامات لگا رہے ہیں آپ انٹرنیشنل لیول پہ آپ اس کی انکوائری کروا لیں, لیکن وہ بھاگا, بزدل بھاگا. اس نے اپنی پاور کا یا کسی چیز کا اس کو گمان تھا. پاک فوج کے جوانوں نے جب اس کا منہ توڑ جواب دیا تو اس کی وجہ سے اب دوبارہ اس کو ایسی حرکت نہیں کرے گا. تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں, کیونکہ پاکستانی جو فوج ہے وہ پریکٹیکل کرتی ہے, ابھی تک وہ اپنی غلطی کو تسلیم نہیں کر رہا کہ ہم نے شکست کھا لی ہے. اس کے بارے میں تھوڑا سا دیکھیں, جو اس نے الزام لگایا تھا کیا وہ ابھی تک پروف کر سکا ہے؟ بالکل بھی نہیں کر سکا, اور وہ کبھی پروف کر بھی نہیں سکے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک سراسر الزام تھا, ان کا اپنا من گھڑت ایک فالس فلیگ آپریشن تھا جو کہ انہوں نے پاکستان کے اوپر الزام لگایا. اور جہاں تک بات ہے پاکستان کی پروفیشنلزم کی, پاکستان آرمی کے پروفیشنلزم کی, تو وہ پوری دنیا اس چیز کی گواہ ہے, اور صرف پاکستان آرمی کی نہیں بلکہ پورے تینوں پاکستان ڈیفنس فورسز کی.
ہمارے پاس تو دیکھیں ہم نے ان کے الحمدللہ رفیل جو ہے پلینز گرائے ہیں، اس کا ثبوت ہمارے پاس بھی ہے، اور پورے ورلڈ کو پتا ہے، جس نے رفیل کی جو کمپنی تھی انہوں نے خود یہ چیز کمٹ کی ہے کہ ہمارے جو رفائل ہم نے انڈیا کو پرووائڈ کیے ہوئے تھے وہ ان کو ڈیمیجز ہوئی ہیں. لیکن ان کو رسائی بھی نہیں دے رہا. کمپنی نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم چیک کرنا چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا بتا دیں کہ ہمارے فالٹ کیا ہے، لیکن انہوں نے سیکورٹی رسک بنا کے وہاں پر وہ بھی ان کو اجازت نہیں، کچھ کمپنی کو نہیں دی اجازت جس سے ان کو جہاز دی ہے. ایگزیکٹلی یہ آپ کو پتا ہوگا فرانس نے انہیں یہ پلینز پرووائڈ کیے تھے رفیل، اور بالکل وہ یہ ہے کہ ابھی تک انہیں وہ الاؤ نہیں کر رہے کہ وہ ان کے رفائل جتنے بھی انہوں نے ٹوٹل کوانٹٹی میں دیے تھے وہ آ کے چیک کر سکیں کہ آیا کہ رفائل ان کے سارے پورے ہیں، یا اگر جو پورے ہیں تو کیا ان میں کوئی فالٹس ہیں، یا کس وجہ سے ہم نے پاکستان اس چیز میں کامیاب رہا ان کے رفائل طیارے گرانے میں. بٹ میں اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ آل کریڈٹ گوز ٹو پاکستان ڈیفنس فورسز کہ ماشاءاللہ سے ہمارے اتنے اچھے تکڑے جوان ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان ایئر فورس کے اتنے اچھے ہمارے تکڑے پائلٹس ہیں، اور ہمارے پاس اتنے اچھے فائٹر جیٹس ہیں کہ جس سے ہم لوگ اس چیز کے کو کرنے میں الحمدللہ کامیاب رہے کہ ہم ان کے رفائل جو ہیں پلینز کو گرا سکیں. اچھا ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا یہ بھی بتا دیں کہ یہاں پر جس پوسٹ پہ ہم موجود ہیں سامنے انڈیا کی پوسٹ تھی، وہاں پر اس نے جھنڈا بھی لہرایا تھا، وائٹ جھنڈا لہرایا تھا. وہ وائٹ جھنڈے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنی ہار ماننا. تو آپ کو کس وقت پتا چل گیا تھا اس نے اپنے ہاتھ کھڑے کر رہے ہیں اور پاکستانی اس پوسٹ والے اس ایریا سے اپنی شخصیت کر رہے ہیں؟ دیکھیے جیسا کہ جب اینیمی نے سیز فائر وائلیشن سٹارٹ کی تو ہمارے جوان الحمدللہ ہمہ وقت تیار تھے. انہوں نے فوراً ود ان سیکنڈز، کیونکہ ہمارے بالا حکام ہمارے سینئر اتھارٹیز کی طرف سے، ہائر ہیڈ کوارٹرز کی طرف سے کلیئر آرڈرز تھے کہ اگر ان کیس اینیمی سیز فائر وائلیشن کرتا ہے تو ہم نے آگے سے فوراً اس کا جواب دینا ہے. تو ہمارے جوانوں نے اتنا تگڑا اور آپ کہہ لیں کہ اتنا لیتھل قسم کا ہم نے رسپانس کیا اینیمی کو کہ وہ اس بات پر ان کی پوری پوسٹ تباہ ہو گئی. ان کے وہاں سے جوانوں کی چیخوں کی آواز آ رہی تھی، اور پوری پوسٹ تباہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے اس پوسٹ کے اوپر سفید جھنڈا لہرایا، جس کا مطلب ہے کہ ہم اپنی شکست تسلیم کر رہے ہیں اور مزید ہمارے اوپر فائر نہ کیا جائے. اچھا عید کا دن ہے، یہ بھی بتائیں کہ آپ کو گھر والوں کی یاد آ رہی ہوگی، اور کون سے علاقے سے آپ بلونگ کرتے ہیں، یہ تھوڑا سا میں بیسیکلی ایبٹ آباد سے بلانگ کرتا ہوں، اور جہاں تک بات ہے گھر والوں کے یاد آنے کی تو ہم الحمدللہ یونٹ ہمارا گھر ہے، اور یہاں پہ جتنے میرے سارے جوان ہیں یہ سارے جوان میرے گھر میرے فیملی ممبرز ہیں یہ سارے. تو ایک ہوتا ہے پیرنٹس یا آپ کی وائف ہوتی ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں تھوڑا بہت یاد آتے ہیں، بٹ سٹل ایک فوجی جوان کا ہمارا جذبہ یہ ہوتا ہے کہ فوجی جوان جب بھی گھر جائے اس کے لیے عید ہے. کوئی عید اسپیشل ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ عید الاضحیٰ یا عید الفطر کے موقع پہ ہی ہماری عید ہوگی، بلکہ ایک فوجی جوان کے لیے جب وہ گھر جائے وہ اس کے لیے عید ہے. اور یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنے جوانوں کے ساتھ یہاں پہ لائن آف کنٹرول پہ اپنے ملک کی اپنے قوم کی حفاظت کرتے ہوئے یہاں پہ انہیں سرو کرتے ہوئے یہاں پہ میں الحمدللہ بہت اچھے طریقے سے الحمدللہ میں فخر محسوس کر رہا ہوں. آپ لاسٹ میں اپنی قوم کو کیا پیغام دینا چاہیں گے عید کے حوالے سے؟ سب سے پہلے تو میری طرف سے پوری قوم کو، پورے پاکستان کو عید مبارک، اور اس کے بعد یہ کہ ہم سب کو دعاؤں میں یاد رکھیں. یہ جو کچھ بھی ہم نے مارکہ حق کیا ہے بنیان و مرصوص میں، اللہ پاک نے ہمیں یہ کامیابی عطا فرمائی ہے. یہ سب سے پہلے اللہ کے کرم، اور اس کے بعد پورے ملک و قوم کی دعاؤں سے، اور پھر اس کے بعد ہمارے جوانوں کی محنت، ہمارے سینئرز کی محنت اور ہماری ٹریننگ کا بہترین نتیجہ ہے.